معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ارادہ یہ تھا کہ آج کے جمعہ خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی عظمت و شان بیان کی جائے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس عنوان سے آئندہ جمعہ خطاب کریں گے، اور آپ کی تاریخ عرس بھی جمعہ کے بعد انشاءاللہ عز و جل آنے والی ہے۔ اور آج کے جمعہ جو حالات چل رہے ہیں، اسی کی مناسبت سے جو عنوان ہمیں اور آپ کو تقاضا کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو کریں گے۔ ناموس رسالت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام ہم مسلمانوں کو کیا ہے، اور عظمت ناموس رسالت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے کیا وعید اور سزا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر آج ہم کلام کریں گے۔ اور اسی مناسبت سے ہم نے قرآن عظیم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور وہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف و ایذا دیتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان میں یہ جرأت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تکلیف دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، قہار ہے اور جبار ہے۔ اور یقیناً یہاں پر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، یقیناً وہ تکلیف اس نے اللہ کے رسول ہی کو نہ دی، بلکہ وہ ایذا اور تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے دی۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے بال کو تکلیف دی، میرے منہ مبارک کو تکلیف دی، تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی تو زمین و آسمان کے برابر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن عظیم کی آیت میں بھی یہی ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ دیکھیں کس قدر یہ وعید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور صرف دنیا میں نہیں اور یا پھر صرف آخرت میں نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور ساتھ میں آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ یقیناً جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس میں توہین کرتے ہیں، عزت رسول کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہینہ، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یقیناً بچنے والے نہیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے سلسلے میں ناپاک جملے کستے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ضرور گرفتار ہوں گے، اور ابھی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بھی سنتے چلیں آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر آئے دن دنیا بھر میں طرح طرح کے حملے کسے جاتے ہیں، ناپاک جملے بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ یقیناً دشمنان خدا و دشمنان رسول ہیں اور دشمنان دین ہیں، اور یہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اسلام جو ایک اچھا اور سچا مذہب ہے، اور اپنی سچے ہونے کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، تو کس طریقے سے ہم ناپاک کوشش کر کے اس کے پھیلنے کو رکا لیا جائے، روک سکے۔ تو اس وجہ سے ان کی یہ کوششیں جاری رہتی ہیں۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ معاملہ کوئی آج اور کل کا نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، یعنی جو دشمنان رسول ہوتے ہیں ہر آئے دن کچھ نہ کچھ دین اسلام کے سلسلے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، اور جو ہمارے مقدس ہستیاں ہیں ان کی ذات پر طرح طرح کے برے جملے کستے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچائی جائے، اور خاص کر ذات مصطفیٰ کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ معرفت الہی جو ہم کو ملتی ہے یہ ذات مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دین پر جو ہم عمل کرتے ہیں یہ بھی تعلیمات مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم عمل کر پاتے ہیں۔ آج ہمارے سینوں میں جو دین کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے یہ تعلیمات مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ تو ان کی اہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مرکزی ذات ہے اسی کے سلسلے میں مسلمانوں کو شک اور شبہے میں ڈال دیا جائے، اور ان کا جو مضبوط رشتہ ہے اسے کمزور بنا دیا جائے، اور اسے کمزور بنا دیں گے تو دین کے اعتبار سے بھی یہ کمزور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے یہ بھی ان کا مردہ ہو جائے گا۔ اور ہم اور آپ الحمدللہ وہ ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کو جان ایمان سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے قرآن عظیم کا خود پیغام ہے
کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، یعنی ایک انسان جن سے محبت کرتا ہے، ساری محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کی آیت میں شمار فرمایا، یعنی ایک انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی تجارت سے محبت کرتا ہے، اور یہ تمام محبتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کا ارشاد ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، کہ یہ ساری محبتیں اگر تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو فتربصوا، تو انتظار کرو، تو تم انتظار کرو کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے اور اللہ کے رسول سے کرنا ہے اور دین اسلام سے محبت کرنا ہے، اور باقی ہماری جتنی بھی محبتیں ہیں اس کے بعد ہی شمار کی جائیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے جو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے اس کے اعتبار سے ہم زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد پاک ہے کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب آئیے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ جو گستاخ رسول رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بہت جلد آیا ہے، اور یقیناً ایسا ہو کر رہا ہے۔ آپ نے اور ہم نے سنا ہے ابو لہب کا نام۔ ابو لہب کون ہے؟ یہ رشتے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، لیکن دشمن خدا و دشمن رسول ہے اور دشمن دین اسلام ہے، اور اس کی بیوی جو رہی جس کا نام ام جمیل ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی بڑی سخت دشمن تھی۔ تو آئیے اس پر کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اسے سماعت کریں۔ یقیناً یہ بھی گستاخ رسول رہے۔ تو سورہ تبت یدا جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، تو اس کا شان نزول ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے دعوت دین کو پیش فرمائے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت پہنچائیے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور اپنے جتنے خاندان والے تھے ان کو آپ بلانے لگے، اور ہر ایک قبیلے سے کوئی نہ کوئی آیا، خود آیا یا پھر اپنے کسی امیر کو نمائندے کو بھیجا، اور سب جب جمع ہو گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے، اقرار کرو گے؟ تو ہر ایک نے یہ کہا کہ یقیناً ہم نے آپ کو ہمیشہ اپنے قول میں سچا پایا ہے، تو آپ جو کہتے ہیں آپ اس میں سچے ہوں گے، اور ہم یقین کریں گے کہ اس کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہمارا معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور میں اسی بات کے لیے، اسی ڈر سنانے کے لیے تمہیں بلایا ہوں۔ اور جب آپ نے یہ بیان کیا تو ابو لہب آگے بڑھ کر اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں برے جملے کہہ دیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دلی تکلیف پہنچی اور آپ خاموش رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا، سورہ لہب کو نازل فرمایا، اور ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ
تباہ و برباد ہو جائیں. گستاخ رسول ہے اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو خالق کائنات رب العالمین نے اس کا جواب دیا اور سورت کریمہ کو نازل فرمایا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ بخشے جانے کے لائق نہیں ہے، یقیناً اس کا جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ خود خالق کائنات ہو کر اس کا جواب دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، اور بلکہ ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ اس نے ابو لہب نے یہ کہا کہ اے محمد آپ کا ایک ہاتھ تباہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. اور اس کے بعد فرمایا وتب، اور برباد ہی ہو گئے، تباہ ہی ہو گئے. اور اس طریقے سے ابو لہب کا معاملہ کیا ہوا، یہاں تک کہ غزوہ بدر کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جسے عدسہ کہا جاتا ہے. عدسہ، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جسم پر ایک پھنسی ہوتی ہے، پھوڑا پھنسی جیسی ہوتی ہے، اور وہ ایسی بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے. تو ایسے ہی معاملہ ابو لہب کے ساتھ ہوا کہ وہ مر گیا، اور اس کے بعد دیکھیں کیسا اس کا انجام ہوا کہ جب وہ اپنے گھر میں مر گیا تو اس کے اپنے جو بیٹے رہے اس کے بیٹے بھی جو ہے اپنی باپ کی لاش کو اٹھانا، ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کیے، ویسے ہی اسے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سڑتا رہا اور لوگ دوسرے اس کو ملامت کرتے رہے اور اس کے بیٹوں کو کہتے رہے کہ تم اپنے باپ کی لاش کو اٹھا کر کسی جگہ پر دفن کر دو اور پھینک دو تاکہ ہم لوگ اس وبا سے بچ جائیں. اور اسے طاعون کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں. اور جب لوگ لان تان کرنے لگے تو اس کے بیٹے کسی طریقے سے دوسروں کی مدد لے کر کسی طریقے سے اسے اٹھائے اور اٹھا کر کسی جگہ پر لے گئے اور لے جا کر اس پر پتھر ڈالتے رہے، یہاں تک کہ پتھروں کے ذریعے اس کی لاش کو دبا دیا گیا. تو دیکھیں گستاخ رسول کا انجام کیا ہوا. یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عذاب میں مبتلا فرما دیا اور اس کے بیٹوں نے تک مرنے کے بعد دفن کرنا پسند نہ کیا، ہاتھ لگانا پسند نہ کیا، اور جب لوگوں نے لان تان کیا تو کسی طریقے سے کسی بہانے سے پتھر ڈال کے اسے دبا دیا گیا. تو یہ انجام ہوا گستاخ رسول کا. اب آئیے ابو لہب کی بیوی کو دیکھیں جس کا نام ام جمیل ہے. یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بہت بڑی دشمن تھی اور دشمنی کا عالم یہ تھا. یہ تھی تو بڑی امیر اور مال والی عورت تھی، اس کے باوجود دشمنی نبی سے اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں اور کانٹوں کے گٹے کو اپنے سر پر اٹھاتی تھی اور اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ جس راہ سے ہمارے نبی گزرے تو آپ کو تکلیف پہنچ جائے. اور اسی طریقے سے اس کا معمول تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی عذاب میں گرفتار فرمایا اور اس طور پر گرفتار فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی کانٹوں کی لکڑی کا گٹا اپنے سر پر اٹھائے وہ جا رہی تھی اور ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، اور جب بیٹھی تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتے کو حکم ہوا. فرشتہ گیا اور جا کر اسی لکڑی کے گٹے کو جو ہے ایسا دھکا دیا کہ وہ لکڑی کا گٹا اس کے سر سے گرا اور رسی جو بندھی ہوئی تھی وہی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور پھندا بنی وہیں پر اس کی موت ہو گئی. تو اس طریقے سے ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اور دشمن رسول تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی اس طریقے سے موت عطا فرما دی. اور اب آپ دیکھیے ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں گستاخی کیا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا سامنا ہوا تو عتیبہ نے نبی کریم علیہ السلام پر نازیبا کلمات کہے، جملے کسے، یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پیراہن شریف کرتے مبارک کو بھی پھاڑنے کی کوشش کی، پھاڑ دیا. تو یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچی تو سرکار علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا
اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ دعائے ضرر تھی، اور جب سرکار نے اپنی زبان مبارک سے نکالا، زبان مبارک سے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرمایا۔ تو ہوا اس طرح کہ ایک مرتبہ ابو لہب، ابھی اس کے مرنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ابو لہب تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تھا، اور ملک شام جا کر کسی کلیسا میں رکا اور وہاں پر اپنے تجارت کے معاملات کو ختم کیا، اور وہاں پر کا جو راہب تھا اس نے یہ کہا کہ اس علاقے میں درندے جانور بہت زیادہ ہیں، اور تم جو ہے اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ تو قافلہ اپنے سامان کو بیچ دیا، بیچ کر وہاں سے لوٹا واپس ہوا، تو ایک جگہ پر رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ تو ابو لہب نے اپنے تمام قافلے والوں سے کہہ دیا کہ سنو، یہاں پر درندے جانور بہت زیادہ ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ سامان کو پورے ایک جگہ پر اکٹھا کر دو، اور اس کے بعد سامان کے اطراف میں تمام لوگ سو جاؤ، اور میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے یہ سامان کے اوپر میرا بیٹا سو جائے گا۔ اس نے اپنے طور پر تدبیر اپنائی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ محمد نے میرے بیٹے کے بارے میں یہ کہا ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا۔ تو اس طریقے سے اس نے اپنے طور پر تدبیر اپنائی، لیکن رات ہوئی اور شیر آیا، اور شیر آنے کے بعد تمام قافلے والوں کے پاس قریب ہو کر سونگتا رہا، یہاں تک کہ سونگ کر ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے پاس گیا، جو سب کے درمیان میں سامان کے اوپر سو رہا تھا، اور اسے جب سونگا تو غالباً اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قوت شامہ، سونگنے کی طاقت عطا فرما دی تھی، اور جس کے ذریعے وہ جان گیا تھا کہ یہی گستاخ رسول ہے۔ اور جب وہ پہنچ گیا اور وہاں سمجھ گیا، تو اس شیر نے اس کے سارے سر کو کھا لیا، اور کھا کر ختم کر دیا، اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ اور جب قافلے والے بیدار ہوئے اور انہوں نے جب دیکھا یہ حال ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ شیر آیا کہاں سے، اور اس کے بیٹے کو ختم کیسے کر دیا اور کیسے واپس ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تمام تر یہ گستاخ رسول کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر شیر کو مسلط فرما دیا، اور اس طریقے سے گستاخ رسول ابو لہب کا بیٹا، جس نے خود نے بھی گستاخی کی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے شیر کو مسلط کیا، اور وہ بھی جو ہے اس طریقے سے مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انہیں اپنے عذاب میں گرفتار فرماتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان گستاخان رسول کے بارے میں بڑے سخت جملے بیان فرمائے۔ کیا فرمایا ہے؟ ایک مقام پر تو گستاخ رسول کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کا لفظ آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی اصل میں خطا ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں کسی اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ ابتر کا لفظ فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ہر ایک اچھائی سے محروم رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ گستاخ رسول ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی سن لیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخ کا بدلہ لیا، وہیں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور جنہوں نے ساری دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام بیان فرمایا، پیغام کو عام کیا، یقیناً آپ کے سامنے بھی اگر کسی گستاخ رسول کا ذکر ہوا اور وہ گستاخی میں بڑھتا رہا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صحابہ اکرام کو اس کے بدلے کا حکم دیا۔ جیسے کہ ایک شخص ہے ابو رافع یہودی، اور یہ شخص وہ تھا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ذکر ہوا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام میں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کو ختم کر دے، اس کا قتل کر دے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی رسول تھے جن کا نام عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ چند ایک اور بھی
صحابہ کرام تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گئے، اور وہ ابو رافع یہودی اپنے ایک محل میں رہتا تھا، اور جب محل کے قریب گئے تو ابو رافع کو مارنے کے لیے امیر جو تھے عبداللہ بن عتیق تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب یہیں پر کھڑے ہو جاؤ اور میں کسی بہانے سے محل میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اور آپ محل کے قریب گئے اور جانے کے بعد شام کا وقت جب ہوتا تو محل کے دروازے بند کر لیے جاتے، تو آپ کسی بہانے سے اپنے اوپر چادر اوڑھ لیے اور اوڑھ کر دیوار کے پاس ایسے جیسے کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد اوپر سے دربان نے آواز دی کہ اے خدا کے بندے، اگر تجھے اندر آنا ہے تو آ جا، دروازہ بند ہونے والا ہے۔ اور اسی وقت فوراً جو ہے آپ دروازے کے اندر داخل ہو گئے اور داخل ہوئے، اور اس کے بعد دربان کے پاس سے کسی طریقے سے آپ نے چابیاں حاصل کی، اور وہ محل میں رہا کرتا تھا اور اس محل کے ایک دو نہیں کئی دروازے تھے، تو آپ ہر ایک دروازے کے اندر جاتے اور دروازے کو بند کرتے جاتے، اندر جاتے دروازے کو بند کرتے جاتے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا ہو گیا۔ اور ابو رافع یہودی کے قریب جو قصہ سنانے والے تھے وہ سنا رہے تھے اور آپ دور رہ کر سن رہے تھے، اور جب قصہ ختم ہو گیا تو قصہ سنانے والے چلے گئے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اب ابو رافع اور اس کے بیوی اور بچے ہی یہاں پر ہیں، لیکن اندھیرا بہت زیادہ تھا اور آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ابو رافع ہے کہاں پر، جو دشمن رسول ہے۔ تو آپ نے ایک طریقے سے آواز دی کہ اے ابو رافع تو کہاں ہے؟ تو جیسے ہی آپ نے آواز دی تو اس نے فوراً جواب دیا، تو آواز کی طرف آپ لپکے اور آگے بڑھ کر حملہ تو کیے، لیکن وہ حملہ کامیاب نہیں ہو پایا، اور جب کامیاب نہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی مجھ کو قتل کرنے کے لیے اندر آ گیا ہے، تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہی صحابی رسول نے پھر آواز دی کہ آخر اے ابو رافع کیا ہو گیا، کون تیرے قریب آ گیا؟ تو وہ یہ سمجھا کہ میرا کوئی سپاہی ہے، تو اس نے اس کو ڈانٹنے لگا کہ تم لوگ کہاں چلے گئے تھے، کوئی یہاں پر مجھے قتل کرنے کے لیے اندر آ گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے آواز دی آپ اس آواز کے قریب گئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں اس طریقے سے تلوار چبھائی کہ اس کے پیٹ تک چلی گئی، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مر گیا ہے۔ وہاں سے پھر آپ واپس نکل گئے، محل سے نکلے۔ محل سے نکلنے کے بعد سیڑھیاں اتر رہے تھے، چاندنی رات تھی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی، اور آپ ایک دو سیڑھی سے آگے نیچے زمین پر پاؤں رکھنے کا ارادہ کیے کہ آپ کی پنڈلی جو ہے موچ کھا گئی اور ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلی کی۔ آپ اسی طریقے سے فوراً اپنے امامے کے ذریعے پنڈلی کو آپ نے باندھ لیا اور اس طریقے سے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور فرما دیا کہ الحمدللہ آپ نے جو حکم دیا تھا ہم نے اسے پورا کر دیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے واقعے کو بیان کیا تو سرکار نے فرمایا کہ اپنا پاؤں قریب کرو، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے اقدس کو ان کے پنڈلی پر پھیر دیا، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو درد تھا وہ تمام کا تمام درد ختم ہو گیا اور ایسا محسوس ہی نہ ہوا کہ کبھی اسے تکلیف پہنچی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے گستاخ کو پسند نہ فرمایا، اور یہ ایک نہیں بلکہ تاریخ کا ہم مطالعہ کریں کئی ایک ایسے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اعلان کا حکم فرما دیا تھا، لیکن جو گستاخ رسول تھے سرکار کی توہینیں کرتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر یہ فرمایا کہ ان کا خون جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یقیناً گستاخ رسول کا انجام بڑا سخت انجام ہے، اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہو یا صحابہ کرام نے ہو کبھی بھی گستاخ رسول کو پسند نہیں کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا مجرم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں گستاخ رسول بہت سخت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اسی طریقے سے جو نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں تو یہ بندے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بڑے محبوب ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں، تعظیم نبی کو دل میں ہمیشہ رکھیں، اور بڑے بڑے فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کی تعظیم یہ فرض عین ہے،
اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی توہین کرتا ہے اور مسلمان ہو کر توہین کرتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے کفر کر دیا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور ایک دو فقہا نہیں، ایک لمبی فہرست ہے، تمام فقہاء کرام نے یہی فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یقیناً 10-15 دن پہلے ملک ہندوستان میں کچھ شر پسند لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور اسی طریقے سے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، اور ساری دنیا والوں نے نبی سے جو محبت کا تقاضا ہے، یعنی نفرت کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یقیناً اس کو پیش کیا ہے۔ اور یہ ہر ایک زندہ دل مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کا بہتر طریقے سے اظہار کرے، تاکہ دنیا والے جانیں کہ ہمارے نبی نے جو ہم کو پیغام دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سرکار نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے والد کا دشمن ہے یا پھر ہمارے رشتہ دار کا دشمن ہے، ہم اس سے بڑی پکی دشمنی نبھاتے ہیں، لیکن گستاخ رسول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے والد کا دشمن ہے یا ذاتی آپس کی رنجشیں ہیں اور وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس دنیا کی رنجش کو، معاملے کو دور کر دیں، آپ اس کے ساتھ اپنی محبت کا، دینی محبت کا اظہار کریں۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، یقیناً اس سے عداوت کرنا، دشمنی کرنا، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو یہ بھی بتا دیں، الحمدللہ یہاں پر کافی دانشمند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، آج ڈیبیٹ کے نام پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بعض اپنے آپ کو مسلمان مولوی رہنما بھی کہتے ہیں، وہ ایک بات یہ عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یا تو جانے انجانے میں سمجھتے نہیں ہیں اور نہ جانے کیا کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہندوستان کا اندرونی انٹرنل معاملہ ہے اور باہر کے ممالک جو ہے اس میں دخل اندازی نہ کریں، اور یہ سراسر غلط پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ صرف مکہ والوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، اور رہتی دنیا تک آپ ہمارے نبی ہیں۔ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہو اور اسے اس بات کا علم ہے کسی اور ملک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے، تو اسے ضرور حق ہے کہ یہ اپنے طور پر ناراضگی کا ضرور اظہار کرے، اور اس طریقے سے پیغام نہ دیا جائے۔ چونکہ آپ نے دیکھا ڈنمارک میں توہین رسالت کا معاملہ ہوا، الحمدللہ ہمارے سنی مسلمانوں نے، یہاں کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حق ہے۔ فرانس میں گستاخی رسول کا معاملہ پیش آیا، یقیناً ہم نے احتجاج کیا، یہ ہمارا اپنا حق ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یقیناً یہ بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کہہ کر یہ اس معاملے کو ہلکا نہ کیا جائے۔ اور دوسرا پیغام ایک یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ملک پہلے ہے یا دین پہلے ہے، تو یاد رکھے ہم مسلمانوں کے لیے دین پہلے ہے۔ بولیے کیا ہے؟ دین پہلے ہے۔ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا ہے، جب مکہ مکرمہ میں جہاں پر آپ کی اپنی پیدائش ہوئی ہے، اس سرزمین پر صحابہ اکرام کو تنگ کیا جانے لگا اور اسلامی معاملات کے سلسلے میں تکلیفیں پہنچانے لگے، تو وطن کے خاطر معاملات برداشت نہ کیے گئے، وطن کو چھوڑے، ہجرت کیے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مذہب اسلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آج کے دور میں جیسے کہ بہت سارے مسلمان ہیں، روہنگیا مسلمان ہیں، یہ بھی ان کے ملک میں ان پر ظلم اور زیادتی ہونے لگی اور ان کے اپنے اسلام پر عمل کیا جانا ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا، تو انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے وطن کو، ملک کو چھوڑا، کہیں اور آئے، اور آج بھی وہ دین پر باقی رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ظلم اور زیادتیاں ہو تو رہی ہے لیکن دین پر باقی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے
دین پہلے ہے اور یقیناً اس کے بعد ملک اور ملت کا معاملہ ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور یقیناً ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا امن اور سلامتی بھی ہم مسلمان چاہتے ہیں، چونکہ اسلام ہی نے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی، ہمارے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اور ہمارے اولیاء نے، صوفیاء نے بھی یہی پیغام دیا، جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں یہاں پر امن اور سلامتی کو عام کیا جائے۔ تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جانب سے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے کسی اور مذہب والوں کی جو مقدس ہستیاں مانی جاتی ہے ان کے سلسلے میں گستاخیوں کا معاملہ پیش کیے ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ آپ کا دین اور آپ کے تمام معاملات آپ کے ساتھ ہے، بس ہمارا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دینی معاملات میں مکمل طور پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت دی جائے، دخل اندازی نہ ہو، اور خاص کر مذہب اسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مقدس ہستیاں، چاہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی ذات ہو یا کسی بھی ولی کی ذات ہو، کسی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدس ہستیاں ہیں، ان تمام کا احترام ہمارے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے، اور جب ان کی توہین کی جاتی تو ایک دو نہیں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو یقیناً یہ ہم اور آپ یہ پیغام دیتے ہیں، اور الحمدللہ جیسے کہ ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی معلوم ہوا، ہمارے اس مسجد کے صدر صاحب نے یہ بتایا کہ جامع مسجد کی جانب سے اور نارتھ لالا گڑا میں تقریباً 4 مساجد کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک پیسفل ریلی نکالی جائے گی، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں پلے کارڈز بھی دیے جائیں گے جس میں ایک امن کے ساتھ ایک اچھا پیغام دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جاتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے لیے جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن توہین نبی برداشت نہیں کر سکتے۔ یقیناً ناموس رسالت کے لیے ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی غرض سے الحمدللہ یہاں کے تمام حضرات نے مل کر یہ کوشش کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ یقیناً ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے۔ ایک پیسفل ریلی نکالی جائے گی، اور ہم تمامی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نماز جمعہ کے بعد اس ریلی میں شرکت کریں، کچھ دیر کے لیے شرکت کریں، اور جو رولز آپ کو بتائے جائیں آپ اس کو فالو کریں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر کچھ ایسے عمل کر دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آگے کی زندگی مشکل میں پڑ جا رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حکمت کو اپنائیں، تدبیر کو اپنائیں، اور ہمارے اپنے محلے کے، شہر کے جو سرکردہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بیٹھیں اور ایسے معاملات کے سلسلے میں کون سے قوانین کو ہم اپنا کر بہتر طریقے سے اپنے معاملات نبھا سکتے ہیں، پورے کر سکتے ہیں، ایک پورے طور پر فارمولہ تیار کیا جائے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے FIR درج کرائی جاتی لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ ہاں مل بیٹھ کر ایک کوشش کرنے کے بعد پورے طور پر ایک لاہے عمل تیار کیا جائے، اور اس کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، بیرسٹر جو ہیں وہ آگے آئیں، اور اس کے علاوہ وکیل جو ہیں وہ آگے آئیں، قوانین میں حکومت کا جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ آگے آئیں، اور آگے آ کر بہتر طریقے سے اپنے معاملات کو نوجوانوں کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے مطابق ہی عمل کر سکیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہماری بات بھی پیش ہو جائے اور ہم جو تقاضا کرتے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے، اور بلا وجہ کی زیادتیوں سے بھی ہم بچ جائیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کے بیان کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔